قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ مصطفیٰ آپ آمن مزاراں تے ڈیوے بلیندے گزر گئے۔ تھوڑا مین والیوم کھول دو، اللہ تعالیٰ مدینے لائے جا تو میں بھی نال ہی ہوں۔ ساڈی تے ایہو سچیندے گزر گئی، نبی دیاں راواں تکیندے گزر گئی۔ لطافت محسوس کرو یار، ساڈی تے ایہو سچیندے گزر گئی۔ انجمن گنج شکر میلاد کمیٹی خوش آمدید کہتے ہیں، اور جتنی بھی دوست تشریف لے کے آئے ہیں جنہ کا نام میں لے سکیا یا لواں گا یا نہیں لواں گا، سیدہ کائنات بابا بخوبی جانتا ہے، کیونکہ یہ بزم میں ہے، جام جم نہیں ہے۔ آقا کی محفل میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ خدا دی عزت دی قسم ساری لجپالو میں پنڈال دے وچ میرے چاچا جی راجہ محمد نبی صاحب 74 بالر جو نظر آئے ہیں۔ خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا، ساتھ بسم اللہ جی آیا۔ ساڈی تے ایہو سچیندے گزر گئی، نبی دیاں راواں تکیندے گزر گئی۔ کدے خواب وچ مصطفیٰ آپ آمن مزاراں تے دیوے بلیندے گزر گئی، اور 28 چک والے میلاداں کریندے نہ تھکے تے ملکے دی بھی نقابت کریندے۔ سونے دی گل بات نہ مکے، ذکر کریندے رات نہ مکے، سجدے وچ میں تانوں ویکھاں آقا ساری عمر رکعت نہ مکے۔ اور کیونکہ یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے اور حضور کی آمد کا مہینہ ہے، تو دو شعر میں اپنے ذوق کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ جو جناب سنیں گے انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ نبی کو کن سے پہلے خلق کر کے، میں خصوص علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، نبی کو کن سے پہلے خلق کر کے وہ اپنے فن کا میلہ دیکھتا تھا۔ اسی وسلے رو، نبی کو کن سے پہلے خلق کر کے وہ اپنے فن کا میلہ دیکھتا تھا، اسے بھیجا ہے صدیوں بعد لیکن اکیلے کو اکیلا دیکھتا تھا۔ اور ایک شعر میں اپنے ذوق کے لیے اور پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جناب کی محبتوں اور ذوق کے حوالے سے جو جناب سننا چاہتے ہیں۔ خدا بھی جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے۔ جشن میلاد مصطفیٰ سرکار کی آمد کا مہینہ، سبحان اللہ بڑھ دی، یہ جو کسوں کی سناؤ تھے۔ خدا بھی جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے، بہت ہی خوبیوں کے گھر بہت ہی خوب آیا ہے۔ خدا بھی جس کا طالب ہے، بھائی ناظم گجر صاحب 3 لینا بھاگے کسی نو آندیاں ہون یا نہ، چوتھی لین سٹیج تو رکھ کے پنڈال دے ہر بندے نو آندی ہوئے گی، لیکن انہوں نے استعمال کی تھی دنیا دارہ واسطے۔ میں امام الانبیاء کی گل کر رہا ہوں، خدا بھی جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے، بہت ہی خوبیوں کے گھر بہت ہی خوب آیا ہے۔ وہ اماں آمینہ سرکار کا منہ چوم کر بولی، بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب۔ آئے ہائے ہائے، اماں آمینہ سرکار کا منہ چوم کر بولی، بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ اب اس بکر گرامی کر میں اپنی حاضری کو ایک رائنڈ اپ کرتا ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا مجاہد سنت، فخر سنت، سماع سنت، جان سنت حضرت علامہ مولانا قاری فدا بخش صاحب امام خطیب چکازہ کہ میں دعوت خطاب دوں۔ مجاہد سنت، فخر سنت، سماع سنت، جان سنت، شان سنت، بطل حریت حضرت علامہ مولانا محمد عزت مآب جناب علامہ قاری محمد باقر چشتی صاحب، آپ کا آگے بیان ہے۔ حضرت صاحب نے فرمائش کی ان کی محبت، آپ تشریف لے کے آئے، محبت بھری نعرہ استقبال کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چاریار، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ کے دے پہندے دل
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوستان عزیز وقت دامن میں کمی ہے, صرف 15 منٹ میں ٹائم ملیا ہے کیونکہ میرا خصوصی خطاب چک نمبر 220 کے اندر ہے. یہ تھوڑے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد فدا حسین صاحب کی محبت ہے. میں کہ چلو انہوں نے مل کے کپڑے چینج کر کے پھر اگے جاواں گے. انہاں آخیا پہلے تسی چاہ پیتی تو ہن اتنے آ کے بیان کر دیا. انہاں دی محبت ہے, اس طرح محبت نہ کرو سبحان اللہ. میں 2 اشعار ناز شریف دے پڑھ کے انشاءاللہ گفتگو کراں گا. محبت نال تسی میرے نال مل کے پڑھنا ہے. کرم کے آشیاں کرم کے آشیاں کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. امام دی بھی کیا بات ہے, تھوڑی مسجد سجاوٹ دی بھی کیا بات ہے, تھوڑی چوک تو بھی سبحان اللہ. محبت نہ بولو سبحان اللہ. تو تھوڑا ذرا اپنے بنا کے پڑھنا ہے. کرم کے آشیاں کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. بات بڑی مزیدار کہ ایک گھر جو ملے تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے, تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے, آپ کی آستانے کی کیا بات ہے. قابل غور کہ اتنے نانے بھی ہیں, کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذاتی برکات تے درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں مشکور حضرت علامہ مولانا قاری محمد فدا حسین صاحب کا کہ جنہوں نے اتنی محبت فرمائی اور بندہ جنہ چیز اتنی عزت دیتی. حالانکہ یہ گاؤں دی بڑی عظیم محفل ہے اور علماء بھی تشریف لے کے آئے ہوئے نے اسٹیج دی زینت میں, اور یہ ساری خوش نصیبی ہے کہ علامہ صاحب کی زیارت بھی ہو گئی اور اس تک
دی انجمن غلامان مصطفیٰ جنہوں نے سونا انتظام کیتا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں دے مال جان رزق صحت وچ برکت عطا فرمائے ملک پاکستان دا عظیم نام حضرت علامہ مولانا قاری خرم شہزاد ملکہ صاحب تو الحمدللہ خطیب بھی نے تے نقیب بھی نے خطیب بھی نے تے الحمدللہ نقیب بھی نے اور اللہ نے انہوں بہت زیادہ عزت دیتی ہے میں دعا کردا اللہ تعالیٰ انہوں دے آواز دے اندر تے انداز دے اندر برکت عطا فرمائے عزیزانی گرامی رب کائنات نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک فرمایا اے محبوبہ اسا تیری خاطری تیرے ذکر نو بلند کیتا ہے چک نمبر 190 ای بی دے رہن والے ہو 28 گجرا مشہور ہے 28 گجرا والے دے رہن والے ہو اے نہ سمجھا جے اسی مسجد تے لائٹاں لا دتیاں مسجد دے اندر جھنڈیاں لا دتیاں سونا سٹیج بنا دیتا ساؤنڈ منگوا لیا شروع تو لے کے آخر تک مسجد تک لائٹاں لوا لیاں تے شاید ساڈی وجہ تو رب نے محبوب کا ذکر بلند کیتا ہے نہیں رب نے 1450 سال پہلے نبی کا ذکر بلند کیتا ہے فرمایا اے محبوب اسا تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند کیتا کتنا بلند فرمایا میں عالم تصور وچ جا کے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی مالک مولا کتنا ذکر بلند کیتا ہے آواز قدرت آندی ہے اذا ذکر تو ذکرت ہماری فرمایا جتھے جتھے میں رب دا ذکر ہوندا جائے گا نال محبوبہ تیرا ذکر بھی ہوندا جائے گا ہن کیونکہ صرف 8-9 منٹ رہ چکے ہیں یعنی 10 منٹ رہ چکے ہیں تو میں گفتگو بھی کرنی ہے تو اسی طرح اپنی سبحان اللہ سناؤ بھائی سبحان اللہ دا مطلب ہے سبحان دا مطلب ہے پاک سبحان اللہ یعنی اللہ تو پاک ہے اللہ تو یار ویسے ہی پاک ہے تو نہ بھی پاک آکھے رب پھر بھی پاک ہے رب کل بھی پاک سی رب آج بھی پاک ہے آن والے وقت دے اندر ذکر سن کے جدو بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میں تے ویسے ہی پاک ہاں تو مینوں پاک آکھیا میں تینوں گناہاں تو پاک کر چھوڑیا پڑھیے اللہ دا قرآن بھائی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے لا ریب بے مثل و بے مثال کلام دے اندر کے ورفعنا لک ذکرک آئے محبوب اسا تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند کیتا ہے سونے مالک والا کتنا بلند فرمایا ہے آواز قدرت آندی ہے ذکر تمائی فرمایا اتنا ذکر بلند کیتا ہے اتنا ذکر بلند کیتا ہے فرمایا جتھے جتھے میں رب دا ذکر ہوتا جائے گا نال محبوبہ تیرا ذکر بھی ہوتا فرمایا اذان میری ہوئے گی ذکر پیارے حبیب دا ہوئے گا فرمایا اقامت میری ہوئے گی ذکر پیارے حبیب دا ہوئے گا فرمایا نماز میرے واسطے پڑھی جاوے گی ذکر پیارے حبیب دا ہوئے گا بلکہ رب نے آسمان سجایا ہے آسمان دیاں بلندیاں دے نام دے نال اپنے نام دے نال پیارے مصطفیٰ دا نام نال رکھ چھوڑے اتنیاں محبتہ فرمائیاں نے جنت دروازہ دے نام لا الہ الا اللہ ایک پاسے رب کائنات دا نام تے ایک پاسے پیارے محبوب دا نام اس واسطے ساڈا ملتان دا شاعر شاکر شجاع آبادی بولے آئے سرائکی دا شاعر بول کے کہندا ہے ذکر تیرے یار دا مولا کرے دار ذکر تیرے یار دا مولا کرے دار تو بھی راضی میں بھی اپنا سمجھا جے اساں شاید جھنڈیاں لائیاں نے پھر ذکر ودیا ہے رب نے محبوب کا ذکر آج تو کئی سال 1400 سال پہلے رب کائنات نے مصطفیٰ کا ذکر ودا چھڑیا
اور جتنے بھی مصطفیٰ کریم کے ذکر گھٹاؤن والے پیدا ہوتے جان گے رب کائنات نال ذکر ودھاؤن والے بھی پیدا کرتا رہتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے سمجھ میلاد کتھوں لے آئے میں کہا میلاد اساں کوئی نواں لفظ نہیں محفل دا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا تے میلاد دا مطلب ہوتا ہے سرکار دی آمد دا ذکر کرنا یہ تے حضور تے صحابت حضرت ابو دردہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے ایک دن میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھی تے دن سوار دا سی جو نماز پڑھ کے سارے صحابہ مل کے جان لگے نا تو سرکار نے فرمایا ابو دردہ ٹھہر جا ابو دردہ ٹھہر جا میں دسنا چاہنا سرکار کے صحابہ کیویں میلاد منایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا دل کردا پیا ہے اج مدینے دی گلیاں دا پھیرا نہ لا لئیے میرے سرکار مدینہ نے اس ویلے فرمایا تے عرض کی غلام نے سونے ٹھیک ہے چلتے ہیں میرے آقا علیہ السلام اگے اگے حضرت ابو دردہ پیچھے پیچھے مدینے دیاں گلیاں دا پھیرا لگدا پیا ہے تے نال ہی مکان ہے حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آؤ میرے لجپال تے کریم آقا دے غلاموں اج لوگاں دیاں فکراں بدل گئیاں لوگ کہندے نے یار سنیاں نے نواں کام شروع کر دیتا ہے میلاد کتھوں لے آئے میں کہ سرکار دے صحابہ نے میلاد منایا ہے حضرت ابو دردہ کہندے نے اسی جدوں حضرت عامر انصاری دے گھر دے نالوں گزرے ہوں سانو کوئی قرآن پڑھن دیاں آوازاں آ رہیاں سن انج لگدا پیا کہ جویں گھر دے اندر حضرت عامر انصاری دے گھر دے اندر کوئی محفل سجی ہوئی ہے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے اے ابو دردہ میرا دل کرتا پیا ہے اساں عامر انصاری دے گھر چلے جانے یارا کوئی اج دل دے اندر ارادہ رکھ کے سوندا ہے سرکار ساڈے گھر آ جاون یارا جے دے گھر دنیا دا ایک سونا پیر آ جائے او خوش ہو جاتا ہے کسے دے گھر MLA آ جاوے او خوش گھر دے اندر جناب من تحریک دا کوئی بھی بندہ آ جاوے کسے بھی جناب من پارٹی دے نال تعلق رکھن والا او خوش ہو جاندا ہے یارا قربان جائیے مدینے دے تاجدار تو او یارا پیارے مصطفیٰ دے غلام حضرت عامر انصاری تو جدن دے گھر دے اندر مدینے دے تاجدار آئے نے حضرت عامر انصاری دے گھر جدوں مدینے دے تاجدار آئے نے حضرت عامر انصاری اپنے رشتہ داراں نو اپنے بچیاں نو جمع کر کے اللہ دا قرآن سنا دے پہنے نالے نبی دے آمد دا ذکر کر دے پہنے کہندے پہنے لوگو آج سوار دا دن نے ایسے سوار دے دن مدینے دے تاجدار دی آمد ہوئی آقا کریم حضرت عامر انصاری دے گھر دے اندر گئے نے اے جناب من ترجمہ سلطان العارفین نے کیتا ہے جدوں میرے سرکار دا چہرہ تکیا ہے میرے سرکار نے حضرت عامر انصاری دے گھر جدوں اپنا میلاد خود اپنی کرنا سنیا ہے ترجمہ سلطان العارفین نے کیتا ہے حضرت عامر انصاری دا عشق کی کہہ رہا ہے انہاں دا وجدان کی کہہ رہا ہے آپ کہنے سونا کیا کتنا سونا مصطفیٰ کریم نے بنایا ہے ترجمہ جناب من سلطان العارفین نے کیتا ہے کہ اے تن میرا چشمہ ہووے سرکار تشریف لے کے آئے نا
انصاری رب دے قرآن دے وچوں نا سونے کریم دا میلاد پڑھیا کدی کہندے نے وارفعنا اللہ کا ذکر آ کے کدی کہندے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کدی کہندے نے لقد من فیہم رسولا کدی کہندے نے واما بنعمت ربک فحدث سونے کدی کہندے نے ولل آخرۃ خیر لک من الاولی میرے سرکار اپنی شاناں جدوں اپنے کناں نال سنیاں نا میں اے عامر انصاری جڑا کم اج کیتا ہے نا رب دی رحمت تہاڈے تے وسدی ہوئی بھائی گجراں والے جڑا کم تسی کیتا ہے اے تے صحابہ کیتا سی نا تے رحمت وسدی تے تہاڈے تے رحمت وس رہی میرے سرکار نال تسی گل کیتی کر رہے ہو رب دے فرشتے بھی تہاڈے اوتے ناز پہ کردے نے جڑا کم اج تو بعد تہاڈا کم جڑا تسی کیتا ہے فرمایا اے عامر انصاری جڑا تہاڈے بعد بھی ایک کام کرے گا رب کائنات انہاں دی بخشش فرما دے گا میں اپنی تقریر ختم کر کے کہنا چاہنا وا آخری جملے نے اے کہندے نے نیویں دا پرونا حضرت عامر انصاری نے میلاد پڑھیا نہ کی پڑھیا نیویں دا پرونا ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے نیویں دا پرونا ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے عرب وچ آ گیا سونا نبی او جدیاں راہواں بڑے ویکھدے رہ گئے اللہ تعالی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور جنہاں دوستاں نے مل کے آج سونا اہتمام کیتا مسجد سجائی بازار سجائے لنگر دا اہتمام کیتا حضور دے غلاماں نو دعوت دی تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ سب دے مال جان رزق صحت دے اندر برکت عطا فرمائے دعاؤں وچ یاد رکھیا جے وآخر دعوانا ان الحمدللہ